میں ڈاکٹر فرخندہ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو میں ایم اے فائنل کے 9 پیپر جنرل سروے کے لیے ایک مضمون شاعری کی اقسام پر اظہار خیال کر رہی ہوں۔ گزشتہ لیکچر میں نے شاعری کی چند اقسام کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ شاعری میں جو اقسام ہیں وہ ہیں غزل، قصیدہ، مثنوی، مصمت، قطع، رباعی، ترکیب بند، درجی بند، مستزاد اور فرد۔ قصیدے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ قصیدہ کے لغوی معنی گاڑے مغز کے ہیں اور اصطلاحی معنی وہ اشعار جن میں کسی کی تعریف یا مدح سرائی ہو۔ پرانے زمانے میں بادشاہوں نوابوں کے جب زمانہ تھا تو یہ قصیدہ نگاری بہت مشہور تھی۔ اس کے قصیدے کے 5 اجزاء ہوتے ہیں: تشبیب، گریز، مدح، دعا اور خاتمہ۔ میں آپ کو چند اشعار سے جو کہ آپ نے غالب کا قصیدہ بہادر شاہ کی مدح میں، حالانکہ غالب جو ہے وہ قصیدے کو بھٹیار گیری سے گردانتے تھے اور ان کا دل اس طرف مائل نہیں ہوتا تھا، لیکن مجبوری ہی کہنا چاہیے کہ انہوں نے کچھ قصیدے لکھے ہیں۔ بہادر شاہ کی مدح میں بھی انہوں نے قصیدہ لکھا ہے اور اس کے تشبیب کے میں بتا رہی ہوں کہ قصیدے کے جو اصول اجزاء ہیں ان میں پہلا ہے تشبیب، اس کے چند مصرے: صبح دم دروازۂ خاور کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا، خسروِ انجم کے آیا صرف میں، شب کو تھا گنجینۂ گوہر کھلا۔ دوسرا اس کا جز ہے گریز۔ گریز کے اشعار ہیں: بزم سلطانی ہوئی آراستہ، کعبۂ امن و امان کا در کھلا، تاج زریں مہر تاباں سے سوا، خسروِ آفاق کے منہ پر کھلا۔ تیسرا جز ہے اس کا مدح۔ مدح کے معنی تعریف: شاہ روشن دل بہادر شاہ کا ہے، راز ہستی اس پہ سر تا سر کھلا، وہ کہ جس کے ناخن طویل سے، عقدۂ احکام پیغمبر کھلا۔ آخری اس کا جز ہوتا ہے دعا: تم کرو صاحب قرانی جب تلک، ہے طلسم روز و شب کا در کھلا۔ شاعری کی ایک اور اقسام ہوتی ہے جو آپ اس کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور آپ لوگوں نے سیکنڈ ایئر میں پڑھا ہے، مرثیہ۔ مرثیہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کسی کی میت پہ رونا، اور خاص طور سے ہم شہادت کربلا کا جو واقعہ ہے اس پر جب اظہار خیال کرتے ہیں تو وہ مرثیے کی صنف میں زیادہ تر ہم کرتے ہیں۔ مرثیے کے لیے کسی خاص حیت کہتے ہیں شکل کو، یا فارم کی پابندی لازم نہیں۔ مرثیہ غزل، قطع، رباعی، مخمس، مسدس کسی بھی فارم کو مرثیے کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مرثیے کے جو جز ہیں یا اجزاء ہیں: پہلا ہے چہرہ، دوسرا ہے سراپا، تیسرا ہے رخصت، چوتھا ہے آمد، پانچواں ہے رجز اور اس کے بعد جنگ، بین اور دعا۔ چہرے میں جو شاعر ہے وہ سب سے پہلے اپنا خاندانی وصف اور ایک تمہید باندھتا ہے، اس کو کہتے ہیں چہرہ۔ جیسے آپ لوگوں نے سیکنڈ ایئر میں پڑھا ہوگا کہ میر انیس نے کہا ہے، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، یعنی انہوں نے اپنے خاندان کی اس اوصاف کا بیان کیا ہے کہ ہماری 5ویں پشت
جو ہے وہ امام حسین کی مداحی میں یا ان کی تعریف میں ہم نے جو لکھا ہے وہ ہماری 5ویں پشت ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سراپا۔ سراپا یعنی جو واقعات کربلا یا شہادت کربلا کا جو واقعہ ہوا، اس میں جو کردار تھے، یعنی امام حسین، حضرت عباس، اکبر، قاسم، زینب، محمد، حر، ان سب کے سراپے پہ نظر کی تعریف کی جاتی ہے، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کے اخلاق، ان کی عادت، ان کا پرہیزگاری، ان کا تقوی، یہ ساری باتیں پیش کی جاتی ہیں سراپے کے اندر، جس کو ہم سیرت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا ہے رخصت۔ رخصت کا مطلب یہ ہے کہ جب میدان جنگ میں یہ سارے لوگ یعنی ایک ایک کر کے جب جاتے ہیں اور اپنے عزیزوں سے رخصت لیتے ہیں، وہ اس کو رخصت کہتے ہیں۔ تیسرا اس کے بعد ہے چوتھا آمد۔ آمد کہاں آمد؟ میدان جنگ میں آمد۔ میدان جنگ میں آمد ہوتی ہے ان کرداروں کی جو واقعات کربلا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رجز۔ رے جیم زے رجز کا مطلب ہوتا ہے، پرانے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ جب میدان جنگ میں آتے تھے تو اپنا اور اپنے خاندان کی بہادری اور شجاعت کا بیان کرتے تھے، اور اس کو رجز پڑھنا کہتے تھے، جو کہ شاعری کی طرح ہوتا تھا، اور وہ رجز پڑھتے تھے۔ سامنے والے یعنی دشمن کے صفوں میں سے بھی کوئی بہادر نکل کے آتا تھا، وہ بھی اپنا خاندانی رجز پڑھتا تھا کہ ہمارے خاندان کے یہ تھے، وہ تھے، انہوں نے اتنے لوگوں کو مارا، انہوں نے یوں بہادری کی، انہوں نے فلاں جنگ میں ایسی شجاعت کا مظاہرہ کیا، اس کو کہتے ہیں رجز۔ اس کے بعد ہوتی ہے جنگ، یعنی آپس میں لڑنا، جنگ ہوتی ہے اس کے بعد، اور پھر جنگ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جنگ کے بعد جو بھی شہید ہوتا ہے اس کے اوپر بین مانے رونا، یعنی اس کا ماتم کرنا، رونا، اس کے غم میں، فراق میں۔ اور پھر ہوتی ہے دعا، یعنی شاعر پھر یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان کے طفیل میں تو بخش دے۔ یہ جو سب سے بڑے مرثیہ نگار ہوئے ہیں وہ ہیں میر انیس اور مرزا دبیر۔